پارہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا، اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کر، قلوبنا، ہمارے دلوں کو، بعد اس کے کہ اذ، جب، ہدیتنا، ہدایت دی تو نے ہمیں، وہب، اور عطا کر، لنا، ہمارے لیے، من لدنکا، اپنے پاس سے، رحمتن، رحمت، انکا، بے شک تو، انتا، تو ہی ہے، الوہاب، بہت عطا کرنے والا۔ اب دیکھیں ان آیتوں میں برابر اللہ کے نام آ رہے ہیں۔ اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر، یہ دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے یہ، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے۔ They say, Our Lord, let not our hearts deviate from the truth after you have guided us, and grant us mercy from you. Truly you are the bestower. انسان جب علم حاصل کرتے ہوئے آگے اونچائی پر چڑھتا جاتا ہے، یعنی علم میں بڑھتا جاتا ہے، تو وہاں سے پھر پھسلنا بھی آسان ہوتا ہے۔ شیطان دین میں آگے بڑھنے والے لوگوں کو زیادہ پریشان کرتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ بندہ دین سے بھٹک جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود سکھایا کہ جو راسخون فی العلم ہوتے ہیں وہ اللہ سے کیسے دعا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے، ان کی طرح نہ بنانا جن کے دل ٹیڑھے ہیں، جو بھٹک جاتے ہیں اور قرآن کی متشابہ آیتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بلکہ ہمیں اپنے سیدھے راستے اور صحیح دین پر جمع کر رکھنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمان، ایسی رحمت عطا کرنا جس سے ہمارے دل سیدھے راستے پر جم جائیں اور ہمارا ایمان اور بڑھے۔ یقیناً تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے، یعنی وہاب ہے، بہت زیادہ دینے والا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس لیے بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے اس سے۔ ان کی یہ دعا اس لیے بھی ہوتی ہے کہ جب وہ معاشرے یعنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ لوگ کس طرح دین میں اپنے غلط عقیدوں کی وجہ سے بھٹک رہے ہیں، تو وہ اللہ سے حق کا سیدھا راستہ مانگتے ہیں کہ اے اللہ، سیدھے راستے پر چلانے کے بعد دل ٹیڑھے نہ کر، یعنی وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہوتے لیکن ان کو یہ فکر ہوتی ہے کہ کہیں دل ٹیڑھے نہ ہو جائیں، ان کو حق پر جمائے رکھ، ہمارے دل ادھر ادھر نہ بھٹکیں، اور اپنے پاس سے رحمت عطا کر، کیونکہ ہمارے پاس تو ایسا کچھ نہیں کہ ہم تیری رحمت کے مستحق ہوں، بے شک تو ہی وہاب ہے۔ یعنی وہ اس طرح سے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی قرآن مجید میں لکھ دیا تھا کہ ہم بھی ویسے ہی دعا کریں۔ وہاب یعنی بنا کوئی بدلہ لیے بہت زیادہ دینے والا۔ اے ہمارے رب، ہم گنہگار ہیں، نیتیں بھی خراب ہوتی رہتی ہیں، عمل میں بھی بھٹکتے رہتے ہیں، ہم جنت تک صرف تیری رحمت سے ہی پہنچ سکتے ہیں۔ دنیا میں اللہ کی رحمت یہ ہے کہ انسان کو ہدایت کا راستہ دکھ جائے اور اس پر جم جائے اور مرتے دم تک چلتا رہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں، یہ اللہ کی رحمت سے ہی ہے کہ ہم صحیح راستے پر چلیں اور غلط راستے کی طرف نہ مڑیں، اور اگر مڑ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تواب ہے اللہ، توبہ کرو اور واپس اللہ کے صحیح راستے پر آ جاؤ۔ لیکن صحیح راستے پر چلنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہے اور دعاؤں کی ضرورت ہے، جو دعائیں ہمیں قرآن مجید میں خود اللہ نے سکھائی ہیں۔ اور آخرت میں اللہ کی رحمت جنت ہوگی۔ یہاں اللہ کی رحمت ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلیں، اچھے کام کریں، کسی کا دل نہ توڑیں، کوئی ایسا کام نہ کریں، حرام کام نہ کریں جو اللہ کو ناپسند ہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ کی رحمت ہم پر بنی رہے گی، اور آخرت میں رحمت کیا ہوگی؟ کہ اللہ کی رضا ہوگی اور جنت ہوگی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت سے دعا کرتے تھے، اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔